السلام علیکم۔ آج کی یہ سچی کہانی ہے ایک ایسے ظالم بھائی کی جس نے دولت اور جائیداد کے لیے اپنی سگی بہن پر کروا دیا کالا جادو، پر خود بھی بنا عبرت کا نشانہ۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلا پارٹ۔ میں ابا کی قبر پر فاتحہ کے لیے اکثر جاتا تھا۔ آتے جاتے اکثر میری ملاقات چودھری کے بیٹے قاسم سے ہو جایا کرتی تھی۔ شاید وہ پابندی سے قبرستان آتا تھا۔ ایک دن میں قبرستان گیا تو میری نظر چودھری قاسم پر پڑی۔ وہ آج بہت شدت سے رو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میری نظر خطبے پر پڑی تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ اس خطبے پر غور سے پڑھنے پر لکھا ہوا تھا نین تارا۔ پتہ نہیں چودھری کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ میں چونکہ اس گاؤں میں نیا آیا ہوا تھا اس لیے زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا۔ میں نے وہاں فاتحہ پڑھی اور گھر واپس آ گیا، لیکن سارا دن چودھری قاسم کا شدت سے رونا یاد آتا رہا۔ وہ اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ جیسے کوئی ابھی حال ہی میں فوت ہوا ہو۔ کچھ دن بعد پھر میرا قبرستان جانا ہوا۔ والد صاحب کی قبر پر جلدی جلدی فاتحہ پڑھ کر میں جانے کے لیے مڑا، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اچانک میری نظر قاسم پر پڑی۔ وہ بارش سے بے نیاز قبر کے پاس بیٹھا شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے رونے میں بہت تڑپ تھی، جیسے وہ رو رو کر ہلکان ہو جائے گا یا اپنی جان دے دے گا۔ پھر وہ کہہ رہا تھا، نین تارا مجھے معاف کر دو، تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ قبر پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چودھری صاحب، بارش تیز ہو رہی ہے۔ میں نے قاسم کو پکارا، مگر قاسم نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ اتنی دیر میں بادل زور سے گرجا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی، کوئی گھنا درخت بھی نظر نہیں آیا۔ سردیوں کی بارش بندے کو بیمار بھی کر دیتی ہے، یہی سوچتے ہوئے میں نے قاسم کا بازو پکڑا اور گورکن کی جھوپڑی میں آ گیا۔ گورکن موجود نہیں تھا۔ قاسم چٹائی پر نڈھال سا بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ نین تارے کی قبر یہاں سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم ابھی بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ نین تارا، مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو یہ زمین بھی مجھے جگہ نہیں دے گی۔ یہ کس کی قبر ہے؟ میں نے ہمت کر کے آخرکار سوال کر ہی لیا۔ میری چھوٹی بہن کی۔ آپ یہاں روزانہ آتے ہیں نا؟ لگتا ہے آپ کو اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ اس کی جدائی کا غم آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک جھوپڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میں نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ چودھری صاحب، آپ مجھے اپنا غم بتائیے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں ہمدرد لہجے میں بولا۔ غم نہیں، گناہ۔ قاسم غمناک لہجے میں بولا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے اسے بولنے پر آمادہ دیکھ کر کہا، کبھی کبھار انسان گناہوں کی وجہ سے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ کوئی حل نہیں نکلتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوتے ہیں۔ چودھری قاسم کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی اور پھر اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں بتا رہا تھا، چودھری ہاشم، اس کے والد صاحب کا نام۔ وہ ابھی تک بے اولاد تھا۔ دن رات وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا رہتا کہ صرف بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ میرا باپ فخر سے سینہ پھلا کر گردن اکڑا کر پھر رہا تھا۔ وراثت کے علاوہ باپ کے بیجا لاڈ پیار نے میرے اندر ضد، غصہ اور ہٹ دھرمی اور غرور پیدا کر دیا۔ میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ ماں کی محبت کے باوجود میں اسے بہت تنگ کرتا اور بدتمیزی کرتا۔ حویلی کی ملازمائیں بھی میری بدسلوکی کا شکار تھیں۔ باپ کی حمایت میرے ساتھ ساتھ تھی۔ 9 سال تک بلا شرکت کرے، یعنی بغیر کسی شرکت کے میری بادشاہی قائم رہی۔ اس دوران اماں امید سے ہوئی۔ ہاجرہ، یاد رکھنا اس بار بھی بیٹا ہونا چاہیے۔ ابا بہت ہی زیادہ اکڑ باز انداز میں بولے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ سے اماں کے ساتھ ایسے ہی رہتا تھا۔ ظاہر ہے جیسے میرے باپ تھے ویسا میں ہی تھا۔ چودھری صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، میں بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اماں کمزور سے لہجے میں بولی۔ بس بس، زیادہ بک بک نہ کر، بڑی آئے مجھے سمجھانے والی، جو کہہ رہا ہوں وہی ہو۔ ابا دھاڑے۔ ماں باپ کی باتیں سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کسی صورت بیٹا نہیں ہو، ورنہ میری بادشاہی میں کوئی حصے دار آ جائے گا۔ میرے اندر جلن اور حسد کی جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اب کی بار بہن ہو، اور آخر میری دعاؤں کے آگے ابا کی دعائیں ہار گئی اور ایک بہن میرے لیے آ گئی۔ ابا کا غصے سے برا حال تھا، وہ تو اسے دیکھنے بھی نہیں گئے۔ بہن سے مجھے بھی کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آخر عورت ہے، ایک کمزور مخلوق۔
اس کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ غرور تکبر میرے اندر پنپ رہا تھا۔ اماں نے اس کا نام نین تارا رکھا۔ تارا بہت خوبصورت تھی۔ اماں اس نازک سی گڑیا کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ قاسم ادھر آؤ بیٹا، دیکھو تمہاری بہن۔ میں کھیل رہا تھا کہ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کیا ہے اماں؟ میں بدتمیزی سے بولا۔ بیٹا اپنی بہن سے ملو، دیکھو تمہاری چھوٹی سی گڑیا آئی ہے۔ اماں کے لہجے میں تارا کے لیے بہت محبت تھی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کسی بہن کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی زبان میرے منہ میں تھی۔ تارا کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں اسے مارتا، اس کے کھلونے توڑ دیتا، اس کی چیزیں چھپا دیتا۔ وہ روتی، شور مچاتی، مگر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں ابا کا لاڈلا اور ان کا وارث تھا، اور نین تارا کو تو ابا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں مجھے سمجھاتی، مگر میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ میرے اسی سلوک کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی۔ میرے آنے پر چھپ جایا کرتی تھی۔ اماں، بھائی مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تارا اماں سے پوچھ رہی تھی ایک دن۔ نہیں بیٹا، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، بس نا سمجھ ہے اس لیے جھگڑا کرتا ہے، اماں نے میری حمایت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو بھائی سے جھگڑا نہیں کرتی۔ نین تارا نے لمحوں میں کتنی گہری بات کی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا، مگر پھر اپنی ازلی ہٹ درمی کے باعث، مردانہ وجاہت کے باعث باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے نین تارا اور اس کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اپنے آپ کو مرد سمجھ رہا تھا، جبکہ میں نامرد تھا۔ اماں نے تارا کو اسکول داخل کروا دیا۔ وہ بہت خوش تھی، بہت شوق سے اسکول جاتی۔ مجھے اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو صرف دوسرے بچوں پر اپنی برتری ثابت کرنے جایا کرتا تھا کہ پڑھ لکھ کر وہ میرے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ رہیں گے وہ ہمارے ملازم ہی، ہماری نوکروں کے اولاد۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تارا پڑھائی میں اور میں اپنی آوارگی میں بڑھتا رہا، شرارتیں بھی کرتا اور ابا کو شکایت استاد کی لگاتا۔ جب ابا انہیں ذلیل و خوار کرتے تو میری فرعونیت کو بڑی تسکین ملتی تھی۔ تارا نے میٹرک اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا۔ پورے گاؤں میں دھوم مچی تھی۔ صورت اور سیرت میں تو کمال کی تھی ہی، پڑھائی میں بھی اس نے میدان مار لیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کے چہرے پر تارا کے لیے عزت اور محبت دیکھی تھی۔ مجھ سے وہ ڈرتے تھے، مگر نہیں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ تارا سے حسد محسوس ہوا، یعنی ایک لڑکے کے سامنے ایک لڑکی جیت گئی۔ اس کی جیت دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ لڑکی کو میرے سامنے فوقیت دی گئی اس لیے کہ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اول نمبر لے کر آئی تھی۔ حویلی میں آنے جانے والے اماں ابا کو مبارکباد دے رہے تھے اور میرا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا اور میں نے خوب مخالفت کی۔ کیا ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ابا مجھے شوق ہے۔ تارا نے پہلی بار زبان کھولی۔ پڑھ کر کیا تو تیر مارے گی؟ کرنا تو پھر وہی چولہا ہانڈی ہی ہے۔ میرے لہجے میں حکارت تھی۔ پتر پڑھنے دے بیچاری کو، اماں حمایت میں بولی۔ نہ بھائی، ضرورت کیا ہے شہر جا کر پڑھنے کی؟ کرنی تو تیری شادی ہے، ہم نے کون سا تجھ سے نوکری کروانی ہے؟ ابا غصے سے دھاڑے تھے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مگر اپنی بیٹی کے لیے منت کرتی ہوں کہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اماں ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ ابا بس، زیادہ غور نہ کر، نہ تو بس نہ، کوئی ضرورت نہیں لڑکی ذات کو سر پر بٹھانے کی، میں نے نفرت سے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر مجھے ذرا رحم نہیں آیا۔ اور پھر اماں کی التجائیں اور تارا کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ابا مان گئے تھے۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا۔ ابا کی نفرت اور حکارت کہاں گئی؟ شاید بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی۔ ابا نے اس شرط پر شہر پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ تارا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، اور نین تارا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس طرح کوئی حرکت وہاں نہیں کرے گی۔ وہ پڑھنے جا رہی ہے اور پڑھ کر ہی واپس آئے گی۔ تارا کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جب اسے ہاسٹل سے چھٹیاں ملتی تو میں اسے لینے جاتا تھا۔ سارے راستے اسے ڈانٹتا رہتا، ڈراتا رہتا، بلا وجہ کا اس پر روب ڈالتا۔ دیر سے کیوں آئی؟ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں ہو؟ کسی سے چکر تو نہیں چلا رہی ہو؟ ایسی کوئی خبر مجھے ملی تو یاد رکھنا، زندہ حویلی میں نہیں جائے گی، اور تیری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کر میں لے کر جاؤں گا گھر پر۔ وہ سارے راستے آنسو بہاتی، مگر مجھے رحم نہیں آتا۔ حویلی جا کر بھی اماں ابا کو اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ شاید اس طریقے سے میں اس سے انتقام لیتا کہ وہ پڑھائی میں مجھ سے آگے کیوں نکل رہی ہے۔ اسی دوران حویلی میں میری شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ گل بانو میری منگیتر تھی، جو اب دلہن بن کر حویلی کی رونق بڑھانے آ گئی۔ میں بہت خوش تھا۔
مگر اس خوشی میں بھی میرا دل تارا سے صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ میری نفرت اور میرے قہر کا ہمیشہ شکار رہی۔ گلبانو اور نین تارا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ مجھ سے خائف سی رہتی تھی۔ میں نے اس کو کبھی بھائیوں والا پیار جو نہیں دیا تھا۔ ہم مرد نہ جانے عورتوں کے معاملے میں اتنے خود غرض اور تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ہر بات کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا، جھلاہٹ کا، بدتمیزی کا، لیکن محبت کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اظہار کیوں کریں؟ کیا محبت اظہار نہیں مانگتی ہے؟ چاہے آپ کی بہن ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو۔ تارا ڈاکٹر بن گئی تھی، یہ خبر میرے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ساری حویلی میں جشن کا سما تھا، ہر کوئی ابا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ابا کی عزت کو چار چاند جو لگ گئے تھے، پہلی بار کوئی لڑکی اتنا زیادہ پڑ گئی تھی۔ بیٹا تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، ابا نے تارا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابا آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ڈاکٹر بن کر بھی نین تارا کے انداز میں عاجزی اور انکساری ختم نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ واحد ڈاکٹر تھی گاؤں کی اور بیٹی تھی۔ میرے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی، پر میرے آگے نکل چکی تھی۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے۔ اماں کے لہجے میں اس کے لیے زمانے بھر کا پیار ہی پیار تھا۔ مجھے ان کا پیار ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میں حسد کر رہا تھا، اس سے جل رہا تھا برے طریقے سے۔ تارا، میں نے ہمیشہ تجھ سے نفرت کی، کبھی تجھے پیار نہیں دیا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو باپ کی محبت سے محروم رہی۔ ابا کے لہجے میں دکھ تھا۔ میرے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ابا، میرا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، وہ پورا ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ تارا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مگر بیٹا تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی تمام زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، ابا پرعزم انداز میں بولے۔ مجھے گاؤں میں ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے زمین چاہیے۔ تارا نے امید بھری نظروں سے ابا کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، جتنی زمین چاہے لے لو، ابا محبت سے بولے۔ ابا میں چاہتی ہوں گاؤں والے علاج سے محروم نہ رہیں، انہیں شہر نہ جانا پڑے، انہیں علاج کی سہولیات گاؤں میں میسر ہو۔ تارا کی نگاہوں میں امید اور ولولہ تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے زمین دینے کی، کرنی تو اسے شادی ہی ہے، پھر یہ نیا شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے غصے سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تو چپ کر قاسم، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ ابا تو بالکل بدل گئے تھے۔ ابا، اگر تو نے اسے زمین دی تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نفرت سے پھنکارا۔ اوئے آرام سے، بہن ہے تیری، ابا غصے سے چلائے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے ٹکڑے کرنے والے؟ تارا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں اس کا اعتماد اور جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ مارنا چاہا کہ ابا میرے سامنے آ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اپنی بکواس بند کر اور چلا جا یہاں سے۔ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی وجہ صرف تارا تھی۔ دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے ہاسپٹل۔ میں دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور جاتے جاتے تارا پر نفرت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ قاسم، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بنا دینا ہاسپٹل، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ بانو نے محبت سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اور میرے دماغ کو نہ کھاؤ یہاں بیٹھ کر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سب اسی ناگن کی حمایتی بن گئے ہیں۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ نفرت میرے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ میرے سر پر انتقام سوار تھا۔ میں اس جاگیر کا اکیلا مالک ہوں، کسی کو اس میں شریک نہیں بننے دوں گا۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ نین تارا کو کیسے مزہ چکاؤں، کیسے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اور پھر میرے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی، یعنی میں برا بھی نہیں بنوں گا اور تارا میرے راستے سے ہٹ جائے گی۔ صبح میں اپنے کمرے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ ابا اور تارا زمین دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ میں کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ گاؤں سے باہر جانے کا تھا۔ گاؤں سے باہر ایک ہندو عامل رہتا تھا جو کالے عملیات کا ماہر تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کی جھوپڑی سے ناگوار بو آ رہی تھی، جگہ جگہ کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ شاید کسی چلے میں مصروف تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ نفرت اور حسد نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ میری بہن تھی، مگر میں تو ظالم ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ذرا سی معصوم خواہش نے میرے اندر حیوان کو جگا دیا تھا۔ بول، کیوں آیا ہے؟ عامل کی اچانک آواز پر میں چونک گیا۔ اس نے میری طرف سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ساری بات بتا دی۔ تارا سے اپنی بے پناہ نفرت بھی یہ کون سا مشکل کام ہے، ہو جائے گا۔ بس تمہیں اس کے لیے 2 شرائط ماننا ہوں گی۔ وہ کیا؟ ایک تو 15 دن تک غسل نہیں کرنا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور 15 دن کے بعد قرآن کی بے حرمتی کر کے میرے پاس لے آنا۔ عامل رازدارانہ انداز میں میرے قریب جھکا۔
दूसरी शर्त सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुरान की बेअदबी! मैं सोच में पड़ गया। अगर ये नहीं कर सकता तो चला जा यहाँ से। मेरी खामोशी पर आमिल चीखा। दूसरी शर्त बहुत मुश्किल है, मगर अपने मकसद की खातिर ये सब करूँगा। हसद ने मेरा ज़मीर मार दिया था। मैं कोसता हूँ उस दिन को, अगर मैं अपनी बहन से नफरत ख़त्म कर देता और उस दिन घर वापस चला जाता कि नहीं, ये काला इल्म नहीं करना है, तो आज शायद इस बदहाल में नहीं होता। नमाज तो मैं पहले भी नहीं पढ़ता था, मगर जुम्मे का मसला था जो अब्बा के साथ पढ़ने जाया करता था जमात से, और जहाँ तक गुस्ल का ताल्लुक था तो वो मैं सबसे छुपा सकता था, मगर बानो वाकिफ़ हो सकती थी और उसका हल मैंने ये निकाला, कम अज़ कम कपड़े रोज़ बदल लिया करूँ। मैं हवेली में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। हवेली में सब समझ रहे थे कि शायद मुझे अकल आ गई है। मैंने गुस्ल छोड़ दिया था, मगर रोज़ कपड़े बदल लेता। जुम्मे के दिन आ गया। उस दिन मुझे बहुत बेचैनी थी, नमाज छोड़ने की नहीं, अब्बा से बचने की। जुम्मे के वक्त अब्बा तैयार होकर निकलने लगे तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कासिम आजा, जुम्मे को देर हो रही है। मैंने बहाना बनाया कि अब्बा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे देखकर वहीं से मस्जिद आ जाऊँगा। ये मुसीबत ऐसे टल गई थी। मैं रोज़ कपड़े तो बदल लेता, मगर मेरी बीवी मुझे शक की निगाहों से देख रही थी। कासिम, आप रोज़ नहाते हैं, मगर आपके कपड़ों से नागवार महक आती है। गुलबानो उलझन में मुझसे पूछ रही थी। महक? मगर मैं तो रोज़ नहाता हूँ। मैंने थूक निगलते हुए झूठ बोला। पता नहीं, मगर कुछ अजीब सी बेचैनी है मुझे। उसकी आंखों में शक के अंबार थे। अच्छा, ज़्यादा बकबक मत कर, बड़ी आई शक करने वाली बीबी। मैंने नागवारी से उसे झड़क दिया। सच कड़वा जो था। 15 दिन हो चुके थे। दूसरी शर्त पूरी करने का वक्त आ चुका था। मैं अपनी बीवी के सोने का इंतजार कर रहा था। वो सो गई तो मैं उठा। रात के 2 बजे थे। मैंने अलमारी खोली जिसमें कुरान पाक रखे हुए थे। मैंने सबसे पुराना कुरान पाक निकाला जो कोई पढ़ता नहीं था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, मगर क्या करता उस नफरत और हसद का जो मुझे एक पल भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। अभी मैं अलमारी बंद करके मुड़ा ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मैं अपनी जगह रुक सा गया। वाकई जलजला आ रहा था। हवेली में चीखो पुकार सी मच गई थी। मेरी बीवी जो उम्मीद से थी घबराकर उठ गई। हवेली में सब कलमा पढ़ रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये जलजला नहीं है, कुरान पाक की अभी अभी जो बेहुरमती हुई है, ये उसका नतीजा था। कुछ देर बाद जलजला रुक गया। हवेली में सुकून आ गया। सुबह हवेली में जलजले की बातें हो रही थी, मगर गांव के किसी फर्द ने जलजले का जिक्र तक नहीं किया। सब हैरान थे कि ये कैसा जलजला था जो सिर्फ हवेली वालों को ही महसूस हुआ। मैं अपने इरादे से बाज आने वाला नहीं था। मुझे बार बार इतला कर दी गई थी कि रुक जा, मुसलमान है तू, पर नहीं। मेरे अंदर हसद की जो आग जल रही थी वो बुझ नहीं सकती थी। नीचे उतरते हुए मेरी नज़र तारा पर पड़ी। वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैं उसे देखकर अपने अंदर बहुत कड़वाहट महसूस करता था। बहुत जल्द डॉक्टर साहिबा की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये काम बहुत खौफनाक था, मगर वो मुझे करना था। ये लो, मैंने कुरान पाक निकाल कर आमिल के हवाले कर दिया, जिसे देखते ही उसकी आंखों में शैतानी चमक उभरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी तरफ देखकर मकरू हंसी हंसते हुए वो बोला। इस कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। एक भाई दौलत और जायदाद के लिए, विरसे के लिए इतना गिर सकता है कि अपनी बहन पर करवा रहा है काला जादू। वो ये कदम इंसानियत से हटकर उठा रहा है, तो क्या उसका भी अंजाम होगा बुरा? जानने के लिए दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा।